الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن زنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بس اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا غیر کوئی دوسرا بندہ نکاح کرے، پھر اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دے فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں کا آپس میں ملنا نکاح کرنا اب اس پہ کوئی گناہ نہیں. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان دونوں کا خیال ہو یقین ہو کہ اب یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ نے حدود قواعد ضوابط بیان فرمائے ہیں لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو آج بات کو جانتے ہیں سمجھدار ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دی فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جس وقت ان کی عدت پوری ہو گئی تو ایسے ہو کہ اب عدت ہونے کے قریب فَأَمْسِكُوهُنَّ روکنا ہے تو تب بھی ان کو روکی اچھے دستور کے مطابق آزاد کرنا ہے تو آزاد کرنے کا بھی صحیح راستہ اپنایا جائے. ان کو روک کر تکلیف نہ دو، زیادتی کرو، ایسا نہ ہو. جو بندہ اس طرح آج کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور اللہ کی آیات کو کھیل تماشا نہ بناؤ اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اس اللہ نے تمہارے اوپر آج کتاب بھی اتاری، حکمت کے احکامات دیے اور انہی کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے.
پچھلی آیات میں 2 طلاقوں کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ 1 یا 2 جب تک رجی ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، جب بینہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد نکاح کے ساتھ رجوع ہو جائے گا۔ لیکن اگر معاملہ لٹک گیا اور طلاق بڑھ گئی، اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تیسری طلاق کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ تیسری طلاق اگر ہو گئی تو پھر اس کے بعد معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر صلح صفائی نہیں ہوتی، پھر اس بندے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسری جگہ اس کا نکاح نہ ہو جائے۔ اب یہ سارے مسائل غور طلب ہے۔ تیسری طلاق اصل تو وہی ہے کہ ہمیشہ قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھا جائے، جیسے طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ٹھیک ہونے کی طرف آ ہی نہیں رہا تو پھر ایسی پاکیزگی کی حالت میں، طہارت میں، یعنی حیض میں نہ دی جائے طلاق۔ اور دوسرا یہ کہ مردوں سے ملا بھی نہ ہو، ایسے حال میں طلاق ہو، ایک ہو، اور ایک ایک کر کے ایسے اگر مکمل کرنا پڑے تو پھر یہ مکمل کرنا ہے، ورنہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا قطعاً جائز نہیں ہے، سخت گناہ ہے۔ جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آیا، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ایسا سنا تو ناراضگی کا سخت اظہار فرمایا۔ صحابہ کرام کے اندر بھی اسی طرح جب معاملہ آیا وہ بھی بڑے غصے ہوئے اور انہوں نے بھی اس کو نافرمانی قرار دیا، اور ساتھ ہی ایسا معاملہ کہ اس کو نافذ کیا گیا ہے، ختم نہیں کیا گیا۔ ابتداءً کچھ ایسا وقت چلتا رہا کہ 3 اگر اکٹھی ہیں تو اب اس کو پھر وقفہ دیا، مہلت دے دی جاتی، لیکن بعد میں ایسا سلسلہ بالکل ختم کر دیا گیا کہ ایسے نہیں ہوگا کہ 3 طلاقیں اکٹھی اگر کوئی دے دیتا ہے، ایسے کرنا غلط ہے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، جرم کیا اس نے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کر دے تو ہو تو جاتا ہے، اگر کوئی چوری کر لے تو چوری ہو تو جاتی ہے، قتل کر دے ناجائز تو ہو تو جاتا ہے۔ اب اسی طرح طلاق کا معاملہ ہے، وہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن سخت بندہ گنہگار ہوتا ہے، مجرم ہے، اتنی بڑی زیادتی کی طرف بندہ جاتا ہے۔ تو بہرحال جب تیسری بھی ہو گئی، اب تیسری کے بعد اب کوئی راستہ واپسی کا نہیں رہتا، صلح سے بھی اور نکاح سے بھی۔ یہاں اس بات کو بیان کیا گیا یہاں تک کہ اس کی شادی، اس عورت کا نکاح دوسری جگہ کیا جائے، اگر پھر وہ چھوڑ دے یا فوت ہو جائے تو پھر اس واپس اگر اسی جگہ آنا چاہتی ہے پھر وہ عورت اسی جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ ایسا صحابہ کرام میں ہوا کہ ابھی بات چل رہی تھی کہ واپسی کا ایسا کوئی سلسلہ جیسے بھی تھا، بہرحال یہ تو ہوا، لیکن عام طور پہ لوگ اس شرط کے ساتھ نکاح کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ابھی 1-2 دن بعد، 4 دن بعد آپ کو طلاق دینی پڑے گی، آپ طلاق دے دینا، پھر یہ اسی پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر لے گی۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، ایسے حلالے پر لعنت کی گئی ہے، یہ حلالہ نہیں ہوتا، اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں وہی بات بیان کی گئی کہ اگر ایسے ہو گیا ہے تو یہ عورت دوسری جگہ ظاہر کرے گی، اب کر لیا تو پھر اگر اس نے چھوڑ دیا، پھر عدت پوری کرنے کے بعد پھر اگر اس کا خیال یہی ہے اسی خامد کے پاس نکاح کر کے جانا ہے تو پھر وہ اجازت ہے، جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں یہ اللہ نے تمہارے لیے حدود مقرر کی ہے، ناجائز کوئی نہ کرے، لیکن عام طور پہ ہوتا غلط ہے، غلط طریقے سے ہی لوگ کر رہے ہیں، یہ حلالہ کوئی حلالہ نہیں، یہ لعنت پڑتی ہے، اس سے مکمل ان کو پرہیز سکھایا جائے۔ جو کرتے پھر دے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جاننے والوں کے لیے حدود قائم کر دی گئی ہیں۔ اور ایک دوسرا مسئلہ، اگر طلاق دے دی ہے پھر بندے کو سوچ آتی ہے یا کوئی اور دماغ میں ایسی بات آتی ہے تو بندہ بات کو لٹکا دیتا ہے۔ لٹکانے کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ عدت کے دوران ایسا معاملہ ہے، اب خیالات آتے ہیں، مختلف آتے ہیں، کسی کو کوئی آتا ہے، کسی کو کوئی آتا ہے۔ اب تمام خیالات کے ہوتے ہوئے اب اس عورت کو جس کو طلاق دے دی ہے اب تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس خاندان کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب کسی بھی طرح ان کو لٹکائے رکھنے کی اجازت نہیں۔ اگر رکھنا ہے تو دستور وہی ہے جو قرآن و سنت میں تعلیم کر دیا گیا۔ لوگ پھر آگے تعویلیں کرتے ہیں اور ناجائز طریقہ سے یہ اقدام پھر اگلا کرتے ہیں، وہ کہ سراسر ناجائز ہے، اب اس سے بچا جائے۔ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب ایسے قریب پہنچ جائے عدت تو ایسے معاملہ ہو، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، اگر رکھنا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ صحیح قواعد کے مطابق اس کو رکھ لیا جائے۔ عام طور پہ پہلے ایسے لوگ کرتے تھے، تنگ کرنے کے لیے کہہ لو یا جیسے بھی ان کے دماغ میں کوئی ایسی شرارت آتی، طلاق دے دی اور عدت پوری ہونے کو ہے تو جلدی سے رجوع کر لو، صلح کر لو، ایسے کر لو۔ پھر ایسا کوئی معاملہ آیا تو پھر طلاق دے دی، پھر ایسا معاملہ آیا پھر ایسی صلح کر لو۔ یہ کھیل تماشا نہیں بنانا، گھر کو اچھے طریقہ سے چلائے رکھو، اور ایسے تماشا یا تنگ کرنا کسی کا یعنی یہ عمل اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی ایسی شرارت بازی کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، اب اس کا جواب تو اس کو دینا ہی پڑے گا۔ اللہ کی آیات کا مذاق کر رہے ہو، اللہ رب العزت کے احکام کے ساتھ نہ کھیلو، اب ان احکامات کے اوپر شرافت کے ساتھ عمل کرتے چلے جاؤ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس نظام کو چلاؤ، نبھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کے بارے میں مزید فرمایا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یہ اللہ کا کتنا کرم ہوا، یہ دین آ گیا، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ نے کتاب دے دی، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ یہ نہ ہوتی کتاب اور نہ ہوتے اللہ کے رسول، نہ ہوتا ایسا نظام تو پھر تو درندگی ہوتی، کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ان نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے کتنا کرم کیا، تمہیں کتاب عطا فرمائی، قرآن کریم جیسا کلام عطا کیا، اور حکمت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے راستے سے عطا فرمائی، وہ پاک شریعت جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی وہ سراسر حکمت ہے، دانائی ہے، بندہ جہالت کی طرف نہ جائے بلکہ حکمت کو اپنائے اور حکمت کے راستوں پر اپنے آپ کو چلائے۔ دانائی کی باتیں یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کر دی ہیں، سمجھا دی ہے۔ معاشرے میں رہنے والا بندہ ایسے خوبصورت طریقے سے زندگی گزارے، اور کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ اگر پیش آ ہی گیا تو ایسے معاملے کو بھی چلانے نبھانے کے لیے ذرا احتیاط سے کام لے، یہ نہ ہو کہ ایسی بے احتیاطی اور خرابی کرتا رہے اور اللہ رب العزت کے غضب کا سامنا کرنا پڑے اور اللہ کی ناراضگی آئے اور بندہ اس کی وجہ سے پکڑ میں آ جائے، کوئی آزادی نہیں کرنی کسی نے۔ ایسے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل شریعت دی ہے، یعظکم بہ، ایسے معاملات کہ تمہارے گھر کے وہ نقشے اور نظام سارا ٹوٹ رہا ہے تو اب اس میں بھی پوری احتیاط اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھا دی ہے۔ واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ رب العزت کی ذات کا ہی تمہارے دل میں خوف آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ویسے بھی سمجھایا، آخری حج کا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حقوق ارشاد فرمائے، غلاموں کے حقوق سمجھائے، بیوی کے حقوق سمجھائے اور دیگر حقوق کو سمجھایا، اور نسلی تفاخر سے منع فرمایا، فسادات سے منع فرمایا، جہالت سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت اپنی امت کو سکھائی ہے۔ امت والے لوگوں کو چاہیے کہ قدر کرے، اپنے نبی کی ہر بات کو قبول کرے اور اس کے اوپر عمل کرے، یہ نہ ہو کہ ادھر سے منہ پھیر کر دوسرے راستے پر چلتے رہے
اور اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہیں سمجھایا گیا ہے، ہمیشہ معاملات میں اسی نصیحت پر عمل کرو اور اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت والی باتوں کو اپناؤ۔ تو بہرحال آج دنیا میں مختلف ماحول چل رہا ہے، بعض لوگ ان تینوں کو ایک کہتے ہیں، وہ بھی ایک ماحول دنیا میں وہ چلتا آ رہا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس بات کو پھر پکا کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے اس کے اوپر عمل کروایا کہ یہ کیا تم نے کھیل تماشا بنا لی ہے، تین دیتے ہو اور اس وقت میں دیتے ہو اور کوئی احتیاط بھی نہیں اور ایک بنائے پھرتے ہو، نہیں تین کو تین ہی سمجھا جائے گا اور تین ہی نافذ کر دی جائیں گی، اگرچہ دینے والا مجرم ہے اور گناہگار ہے، ناجائز اس نے کیا ہے، لیکن تیر تو نکل گیا۔ اب اس کمان سے تیر نکل گیا تو معاملہ خراب ہو گیا، اب اس کو اگلے ماحول کو نبھانے چلانے کی سوچو، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو اور اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ چلتے رہو۔ ایسا حلالہ جس کے اوپر لعنت آئے اس سے گریز و پرہیز کیا جائے، اور شرعی اصولوں کو صحیح مد نظر رکھتے ہوئے اگر تین ہو گئی تو سمجھ گیا کہ یہ نظام ختم ہو گیا، اب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ عورت نکاح شادی کرے، اب اس کے ساتھ اس کا معاملہ اپنی جگہ، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر واپسی ایسے ہی ایک لمحہ کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 نہیں، یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش یعنی آپ کے سامنے ایسا معاملہ پیش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ مکمل ہو جائے، رہے اور ملے، اور پھر اس کے بعد ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول سمجھا دیے تاکہ لوگ حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، برے انجام سے بچائیں، کھیل تماشا، ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ اصول ہے قرآن و سنت کے، ہمیشہ اصولوں کے ہی اوپر عمل کرنے میں دوسروں کو آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام معاملات سمجھا دیے، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہوں، شرعی اصولوں کو ہی اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔